الرحمن الرحیم۔ جب بیٹی فاطمہ کو لینے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سسرال گئے، اس واقعے کو ضرور سنیے گا ناظرین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ ہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو۔ فاطمہ بھی مجھے عزیز ہے، بے حد عزیز ہے۔ ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ اپنے بابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے مائکے جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد کیا، اے بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلیں۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔
ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد کو سمیٹا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، ہمیشہ اپنی شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کی ان عمل کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ جانا۔ اسی دوران اس کے سگے باپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی۔ اس کے سگے باپ کا گھر قریب ہی تھا، یعنی کہ اس کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر اس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں جواب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر تم شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے، خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ انتقال کر جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب آپ ہی میرے لیے حکم بتائیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کی وہی جملے تھے جو سب سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے پر پڑے، اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کی بخشش بھی فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ساس سسر اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سام بنے کہ اپنے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شوہر کسی بات سے بیوی کو روکے تو ساس سسر یہاں پر یہ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اور یہ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ تم نافرمان بیٹے ہو۔ یہ نہیں پتا کہ یہاں پر کسی نے بھی اس حدیث میں یا اس واقعے میں کہیں بھی ماں باپ کا ذکر نہیں آیا کہ ماں باپ منع کریں تو بیوی کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ بیوی تو شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اسے اپنے شوہر کے کہے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے ماں باپ کے۔ اس کے ماں باپ کی وہ قدر کرتی ہے تو اپنا فرض ادا کرتی ہے یہ سمجھ کر کہ اس کے شوہر کے ماں باپ اس کے شوہر کی جنت ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اس پر بنڈل ڈالے اور یہ بولیں کہ تم ہی ہو اور تم ہی ہمیں سارا کچھ سمجھو گی، اپنے شوہر کو کچھ نہیں مانو گی۔ یہاں پر تو ایسے بھی ماں باپ دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی بات نہیں مانو گی، ہماری ہی بات مانو گی، نہ کہ بندہ ان سے پوچھے کہ ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی ہے یا ان کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے۔ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ احادیث میں، واقعات میں یا ہمارے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمان دیا ہے شوہر اور بیوی کا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان زیادہ تر اختلافات ڈالنے والے 2 ہی رشتے ہیں، ایک ماں باپ کا جو کہ حقیقی طور پر سسرال والے کہلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شریک اور اس طرح کے شرک کرنے والے لوگوں سے معاف کرے ہمیں اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے گھر بسائے اور رکھے اور ان پر آنے والی ہر مصیبت کو دور رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔